حیدرآباد کا مشہور و معروف چینل ہدا ڈیجیٹل نیوز پر آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ شہر حیدرآباد کا سب سے تیز و سب سے بھروسے مند چینل ہدا ڈیجیٹل نیوز، جو آپ کو ہر خبر سے باخبر رکھے۔ صدر جمہوریہ ہند مرمو نے حیدرآباد کے نارائنامہ انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی و سائنس کی منعقدہ تقریب کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ انجینئرنگ ہر شعبہ حیات میں، خاص کر ہیلتھ کیئر، ایگریکلچر، میڈیکل اکوپمنٹ، کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور دیگر میں بہتر خدمات کے ذریعے دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ JNTS انٹرنیشنل چیلنجز کا جو سامنا کر رہے ہیں وہ قابل ستائش ہیں، اور تلنگانہ پولیس کی جانب سے خواتین لڑکیوں کے تحفظ کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ مثالی ہے، جس کی وجہ سے لڑکیوں اور خواتین کو آگے بڑھنے کا موقع حاصل ہو رہا ہے۔ اس تقریب کو ریاستی گورنر ڈاکٹر ٹی سندرا-راجن، مرکزی وزیر سیاحت کشن ریڈی نے مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ ملک و ریاست میں خواتین ہر شعبہ حیات میں ترقی کر رہی ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کی معلومات حاصل کرنے کا جو جذبہ دیکھا جا رہا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ مرکزی حکومت کے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے اقدام سے کئی لڑکیاں تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہے۔ اس موقع پر ریاستی وزیر ستیاوتی راٹھور موجود تھی۔ BJP جنوبی ہندوستان کی ریاستوں میں پارٹی کو مستحکم کرنے اور تلنگانہ میں اقتدار حاصل کرنے نووڈ ویژن کے منصوبے کو لے کر شامیر پیٹ میں ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں قومی BJP قائدین JAL سنتوش سنیل بنسل تھرون چوک کے علاوہ صدر ریاستی BJP رکن پارلیمنٹ B سنجے، قومی نائب صدر BJP DK ارونا، BJP رکن راجیہ سبھا ڈاکٹر لکشمن، رکن اسمبلی E راجندر اور دیگر BJP قائدین نے شرکت کرتے ہوئے پارٹی قائدین سے کہا کہ تلنگانہ کے 119 اسمبلی نشستوں میں سے 90 نشستوں پر کامیابی حاصل کرنے کے سلسلے میں ابھی سے سرگرم ہونے کی صورت ہے، اور جن اسمبلی حلقوں میں BJP کا کمزور موقف ہے ان حلقہ جات میں زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ واضح رہے کہ قومی BJP صدر JP نڈا اور وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ تلنگانہ میں 2023 کے انتخابات میں اقتدار حاصل کرنے کا منصوبہ رکھتے ہوئے پارٹی کو مستحکم اور مضبوط بنانے کے لیے کئی ایک منصوبے رکھتے ہیں۔ حکومت نے 1990 بیچ کے انجنی کمار کو ریاست کا انچارج DGP مقرر کرنے کا حکم جاری کیا، چونکہ موجودہ DGP مہندر ریڈی کی میعاد 31 دسمبر کو ختم ہوگی، اس لیے ACP کے DG انجنی کمار کو یہ چارج دیا گیا ہے۔ محکمہ داخلے کے 1990 بیچ کے پرنسپل سیکرٹری روی گپتا کو ACP کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا ہے، جو ان کے تبادلے کی وجہ سے خالی ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں DG ویجلنس اینڈ انفورسمنٹ کی اضافی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ ڈاکٹر جتیندر 1952 بیچ جو ایڈیشنل DGP امن و قانون تھے، ان کو روی گپتا کے تبادلے سے خالی ہونے کے والے عہدے پر محکمہ داخلے کا پرنسپل سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے۔ وہ اگلے احکامات تک محکمہ جیل خانہ جات کے ڈائریکٹر جنرل کا اضافی چارج سنبھالیں گے۔ حکومت نے 1995 بیچ کے مہیش بھاگوت کو رچاکونڈا کے CP تھے، ان کو CID کا ایڈیشنل DGP مقرر کیا۔ حیدرآباد لا اینڈ آرڈر نے 1957 بیچ کے دیویندر سنگھ چوہان کو رچاکونڈا کا ایڈیشنل CP مقرر کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ حکومت نے 1957 بیچ کے سنجے کمار جین، جو ایڈیشنل DGP NL کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے، ان کو ایڈیشنل DGP لا اینڈ آرڈر کے طور پر مقرر کرنے کا حکم جاری کیا۔ اس کے ساتھ انہیں اسٹیٹ ڈیزاسٹر رسپانس اور فائر سروس کے DG کے طور پر اضافی ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ BJP کے سربراہ بندی سنجے نے کہا کہ ان کی اپنی پارٹی کے لیڈر BRS کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ تلنگانہ KCR کی پارٹی میں نہیں ہے۔ KCR کے خاندان نے تحریک کے نام پر لوٹ مار کی ہے۔ انہوں نے KCR پر تنقید کی کہ وہ ملک میں جہاں کہیں بھی انتخابات ہوتے ہیں پیسہ بھیجتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں۔ بندی نے کہا کہ BRS کا واحد متبادل BJP ہے۔ بندی سنجے نے کہا کہ وہ وزیر اعظم مودی کو تلنگانہ مدعو کریں گے اور فروری میں کمیٹی کا اجلاس منعقد کریں گے۔ BL سنتوش نے کہا کہ انہیں حیدرآباد آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ 90 اسمبلی سیٹیں جیتنے کے ہدف کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ BJP کے پاس ہر حلقے میں مضبوط امیدوار ہیں۔ انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ BJP کے لیے امیدواروں کی کمی محض ایک گروپ کی مہم تھی۔ بندی سنجے نے واضح کیا کہ وہ تلنگانہ میں 4 قدمی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔
नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली निखत जरीन और नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल करने वाली ईशा सिंह ने BRA सेकंड कानून साज कौंसिल के कविता की हैदराबाद के क़यामगाह पर मुलाकात की। के कविता ने दोनों कौमी खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल हासिल होने पर मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि इन दोनों खिलाड़ियों की कामयाबी से तेलंगाना का नाम न सिर्फ रोशन हुआ बल्कि हमारा सर फ़ख्र से ऊंचा हुआ। हमारे YouTube चैनल हुदा डिजिटल न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपनी दोस्त अहबाब के साथ। इसके अलावा Instagram और Facebook पर भी फॉलो करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हुदा डिजिटल न्यूज़ के साथ जुड़े रहें।